الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا غلام قادیانی نے بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا اور اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کئی باطل چیزوں کا سہارا لیا۔ مثلا لوگوں کو غلط عقائد دیے، لوگوں کو دھوکے دیے، اپنی کتب میں ان گنت جھوٹ بولے۔ چند جھوٹ ہم آپ کے سامنے پیش کر بھی چکے ہیں، جن حضرات نے نہیں دیکھے وہ ہمارے چینل پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور مرزا قادیانی نے لوگوں کو باطل عقائد بھی دیے، اس کے چند باطل عقائد بھی آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اور مرزائیوں کی طرف سے ہمارے اعتراضات میں سے کسی اعتراض کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ آج ہم آپ کے سامنے مرزا غلام قادیانی کے ایک چیلنج کو توڑیں گے۔ آپ اس کا چیلنج سمجھ لیں، اس کا جھوٹ سمجھ لیں، اس کا دعویٰ سمجھ لیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سمجھنا ضروری ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ان کی قبر سری نگر میں ہے، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کا ایک انسان آئے گا جو ان کے نظریے کے مطابق مرزا غلام قادیانی ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اور وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے۔ مرزائی حضرات اس عقیدے کو نہیں مانتے، اسی طرح مرزا غلام قادیانی بھی نہیں مانتا تھا۔ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 22 ہے، اس کا صفحہ نمبر 47 ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے اس کے حاشیے پہ لکھا ہے، کسی حدیث صحیح مرفوع متصل سے ثابت نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوگا۔ یہ اس نے علیہ السلام بھی نہیں لکھا، میں نے اپنی طرف سے کہا ہے۔ اب ذرا مرزا غلام قادیانی کی اصل عبارت سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس مردود شخص کے دل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی عقیدت تھی۔ اس کی اصل عبارت سنیں، کسی حدیث صحیح مرفوع متصل سے ثابت نہیں کہ عیسیٰ آسمان سے نازل ہوگا۔ رہا نزول کا لفظ، سو وہ اکرام اور اعزاز کے لیے آتا ہے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلاں لشکر فلاں جگہ اترا ہے، اسی لیے نزیل مسافر کو کہتے ہیں۔ بس صرف نزول کے لفظ سے آسمان سمجھ لینا پرلے درجہ کی ناسمجھی ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی عبارت ہے جو میں نے روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 47 سے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ جواب دینے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا۔ آپ نے مرزا غلام قادیانی کا طرز تحریر دیکھا؟ کیا لکھتا ہے؟ عیسیٰ آسمان سے نازل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہ حضرت نہ علیہ السلام نہ نازل ہوں گے۔ کیسے عیسیٰ نہ آسمان سے نازل ہوگا؟ جیسے وہ اس کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے۔ اس کے ادب کا آپ اندازہ کریں، طرز تحریر دیکھ کے کیسا استعمال کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ ویری دشمن تھا، اس نے اپنی کتابوں میں بے شمار جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ پھر کسی دوسرے موقع پر آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ بہرحال اس عبارت میں مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا ہے کسی صحیح مرفوع متصل حدیث سے ثابت نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہ تو ہے مرزا قادیانی کا دعویٰ۔ اب ہم انشاءاللہ مرزائیوں کے جھوٹے گرو، ان کے جھوٹے پوپ کے اس دعوے کی دجیاں فضائے آسمانی میں بکھیریں گے۔ لو سنو،
ہم آپ کے سامنے حدیث پیش کریں گے. حدیث بھی صحیح ہے، مرفوع بھی ہے، متصل بھی ہے، اور اس میں من السماء کا لفظ بھی ہے. اس حدیث سننے کے بعد مرزائیوں کے لیے کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. حضرت امام بزار فرماتے ہیں وبه قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت من أبي القاسم الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم يقول. حضرت امام بزار فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا علی بن منذر نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا محمد بن فضیل نے، وہ روایت کرتے ہیں عاصم بن کلیب سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ کلیب بن شہاب سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا ابو القاسم سچے سچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اس حدیث کا تھوڑا سا متن سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے راویوں کے متعلق چند گزارشات عرض کریں گے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانا دجال گمراہ مسیح مشرق کی جانب سے نکلے گا اس زمانے میں جب لوگوں میں بہت اختلاف اور تفرقہ ہوگا، اور جہاں اللہ چاہے گا وہ 40 دن زمین میں گھومتا پھرتا رہے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں کو اس زمانے میں بہت شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا. اور حدیث پاک کے اگلے الفاظ سنیے، ثم پھر یندل عیسی بن مریم، پھر عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ، اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، من السماء آسمان سے اتریں گے. من السماء، من السماء مرزائیو سن لو، اور وہ ہے نا مبشر کہلوں اور دوسرے مرزائی جنہوں نے مرزا غلام قادیانی کا گند اٹھانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے وہ بھی ذرا غور سے سن لیں. کیا فرمایا؟ ثم ينزل عیسی بن مریم صلی اللہ علیہ من السماء، کہ پھر حضرت عیسیٰ بن مریم اتریں گے، نزول فرمائیں گے. کہاں سے؟ من السماء، آسمان سے. یہ روایت صحیح ہے، مستند ہے، مرفوع ہے، متصل ہے. من السماء کا لفظ بھی اس میں موجود ہے. آگے بھی روایت تھوڑی سی اور چلتی ہے، ہمارا مقصود روایت کا اتنا حصہ ہی ہے. یہ روایت ہے کہاں؟ مسند البزار جلد نمبر 17 حدیث نمبر 9642. اس کے علاوہ مجمع الزوائد جلد نمبر 7 حدیث نمبر 12543 پر یہ روایت موجود ہے. اب ذرا سنیے اس کے راویوں کے مختصر احوال، کہ اس کے راوی قابل اعتماد ہیں، ثقہ ہیں. پہلا راوی ہے علی بن منذر، اس کے بارے میں امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں ثقۃ صدوق، کہ یہ راوی قابل اعتماد ہے، سچا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ان کی کتاب کتاب الجرح والتعدیل میں ہے. نمبر 2 امام ابن حبان فرماتے ہیں ثقہ ہے. کہاں لکھا؟ ان کی کتاب الثقات میں. نمبر 3 امام دار قطنی فرماتے ہیں لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسوع اقوال دار قطنی راوی نمبر 2499. یہ پہلا راوی ہے علی بن منذر جس کی توثیق 3 محدثین سے پیش کر دی. راوی نمبر 2 محمد بن فضیل، اس کے بارے میں امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں ثقہ ہے. تاریخ ابن معین راوی نمبر 551. نمبر 2 امام عجلی فرماتے ہیں ثقہ ہے. تاریخ الثقات راوی نمبر 1490. نمبر 3 امام ابو زرعہ فرماتے ہیں صدوق من اہل العلم، کتاب الجرح والتعدیل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 224. اب راوی نمبر 3 سنیے، عاصم بن کلیب کے بارے میں امام ابن معین فرماتے ہیں ثقہ، تہذیب التہذیب. نمبر 2 امام نسائی فرماتے ہیں ثقہ. نمبر 3 احمد بن صالح فرماتے ہیں ثقہ مامون. اگلا راوی سنیے کلیب بن شہاب، اس کے بارے میں امام ابن سعد فرماتے ہیں ثقہ ہے، کثیر الحدیث ہے. طبقات ابن سعد امام ابو زرع فرماتے ہیں کوفی ہے، ثقہ ہے. کتاب الجرح والتعدیل امام عجلی فرماتے ہیں تابعی ہے، ثقہ ہے. اب یہ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیچے، امام بزار رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر. اب یہ سارے راوی اس کے ثقہ ہیں. امام بزار ثقہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی صحابی ہے،
اور صحابی سارے کے سارے عادل ہیں، ثقات ہیں، اور یہ حدیث ثقہ راویوں پر مشتمل ہے، لہذا